آئے میرے خدا، آئے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا۔ لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سب کو میرا سلام، پیار بھرا سلام، بڑی دعاؤں کے ساتھ میرا سلام کہ خدا آپ کو سلامتی بخشے، خدا آپ کو اپنی پہچان بخشے، خدا آپ کو وہ حکمت بخش دے جو اوپر سے آتی ہے، وہ سمجھ اور وہ دانائی، وہ پہچان بخش دے جس سے آپ جو کچھ سن رہے ہیں اسے سمجھ بھی سکیں اور اپنے اندر ایسا محسوس کر سکیں کہ خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بہت بڑی نجات ہے یہ۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایسے پیار کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کی آواز کو پہچان کر اس کے قریب آ جائے اور کہہ دے، اے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سن رہی ہے۔
میں بہت خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے اور رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھ کے سناؤں، جیسا خداوند سمجھا دیتا ہے ویسا پیش کر دوں۔ خداوند تو کمزور چیزوں کو استعمال کر کے اپنا زور ظاہر کرتا ہے، یہی میری امید ہے، یہی میرا تجربہ رہا ہے، ساری زندگی اسی کے لیے میں شکر گزار رہا ہوں۔ کیا ہے خداوند، تیرا شکر ہو کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب تو اپنا زور ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ کلام زبردست کلام ہے خدا کا، جس کلام کی بات میں کرتا ہوں وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا کے ساتھ تھا، خدا کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کلام کی جو قدرت ہے وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے اور بیان سے باہر ہے۔ وہ فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس جسم میں ظاہر ہوا ہے تو اس کا نام رکھا گیا کہ یہ نجات ہے۔ اس کا نام رکھا گیا نجات، چھٹکارا، مکتی، مخلصی، مغفرت، چھٹکارا، آزادی، یہ اس کا نام ہے، یسوع۔ اس پر بہت سے الزام لگائے گئے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس کی مخالفت کا سبب کیا ہے؟ بیماروں کو اچھا کر رہا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کر رہا ہے، آسیب زدہ لوگ جن میں بدرو ہیں انہیں آزاد کر رہا ہے، خدا کے پیار کی پہچان بخش رہا ہے، گناہ گاروں کو گلے لگا رہا ہے، ان کے گلے پر سے وہ لپٹے ہوئے سانپ اتار رہا ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ ملتا جلتا اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا، یہ الزام ہے۔ اسے کہا گیا تو گناہ گاروں کا یار ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات پڑھی تھی میں اتنا خوش ہوا، اتنا، اس الزام کے لیے میں نے کہا یہ الزام ہے کہ الہام ہے۔ انہوں نے غلطی سے ایسی بات کہہ دی جس میں خدا کی وہ محبت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ گار کا بھلا کوئی یار ہوا ہے؟ کون پوچھتا گناہ گار کو؟ یہ وہ ہے جو سڑکوں پر اور دروازوں پر آوازیں دیکھتا پھرتا ہے، میرے پاس آؤ، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، میں گناہ گاروں کا یار ہوں، میں گناہ گاروں کا مددگار ہوں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں گناہ گاروں کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے خدا انہیں پیار کرتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جنہیں تم گناہ گار کہتے ہو خدا انہیں بہت برکتیں دیتا ہے جب وہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ، مڑ جاؤ خدا ان کی طرف، اس کی طرف دھیان کرو، ادھر نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ ارے میں گناہ گاروں کو تازہ دم کر دیتا ہوں، ان کا دم جو نکل رہا ہوتا ہے اس دم کو میں زندہ کر دیتا ہوں۔ میرے پاس آؤ، تم کہتے ہو میں گناہ گاروں کا یار ہوں، میں تو ان کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں۔ کیا بات کرتے ہو؟ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ خدا محبت ہے تو دیکھو وہ کیسا سلوک کرتا ہے گناہ گاروں کے ساتھ، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو جو خدا ان کے پاس آ جائے، دیکھو ان کی وہ کس قدر، وہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے، کتنا درجہ اونچا بخشا جاتا ہے۔ جو گناہ گار بھائی ہو یا بہن ہو جو اس کے قدموں میں چلا ہے، اس کے پیار کی آواز کو سن کر آ تو جائے ایک دفعہ، پھر اسے اپنی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ میری قدر کرتا ہے خدا، ہے خدا تو نے مجھے اتنے بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تیرا یہ ارادہ میرے لیے، یہ عنایت، یہ نوازش۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہیں، اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے کیسے کہیں۔
رونے لگتے ہیں بہت روتے، بہت روتے۔ ایک عورت کا بتایا گیا، گناہ گار آ گئی تھی ایک عورت، اس قدر آنسو بہائے تھے، اس قدر آنسو بہائے تھے کہ خدا یسوع مسیح کے پاؤں بھیگ گئے تھے۔ کہا کچھ نہیں اس نے، یہی حال ہوتا ہے۔ تو میں خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو، سنیں۔ ان باتوں کا تعلق انسان سے ہے، کسی قوم سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی خاص زبان بولنے والے کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے ساتھ ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، اور اس کے نتیجے اگر اس محبت کو کوئی پہچان لے اور قبول کرے تو اس کے نتیجے، اس کا پھل کیا ہوتا کیا ہے قبول کرنے والے کی زندگی میں۔ تو دیکھو، سب سے پہلی بات جو گناہگار کو حاصل ہوتی ہے جب یسوع مسیح کے پاس چلا آئے، کہ جس کا کوئی حق نہیں ہے خدا کی حضوری میں آنے کا، لوگ باہر نکال دیتے ہیں عبادت خانوں میں سے، تو یہاں آ کیسے گیا؟ حفاظت کرنے والوں کو بکنا شروع کر، تم نے اس کو آنے کیسے دیا یہاں؟ خدا کا گھر ناپاک کر دیا اس نے، کوئی حق نہیں ہے اس کا، سننے تک نہیں دیتے کہ سن، یہ بات تمہارے کان میں نہیں پڑنی چاہیے، تم اس لائق نہیں ہو کہ یہ بات سن بھی سکو، یہ پاک ہے بات، خدا پاک ہے، تم ناپاک ہو۔ بتاؤ، یہ سلوک ہے راست بازوں کا ان کے لیے جو گر گئے، اب اٹھ نہیں سکتے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، چاہتے تو ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا۔ ان کے پاس خدا یسوع آتا ہے، میں تو تجھے ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تو کیا کرتا اگر وہ آدمی، وہ عورت، وہ میری بہن، وہ میرا بھائی؟ اس کے لیے لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا کی محبت کو، گناہگاروں کے یار کو، بے کس اور لاچار کے مددگار کو، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، حقدار بناتا ہے وہ۔ گناہگار کو حقدار بناتا، گناہگار کا کوئی حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے، مارو اس کو، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح کہتا میرے پاس چلا، میں تجھے حقدار بناؤں گا، ہمیشہ کی زندگی کا حقدار، تجھے وہ حق بخش دوں گا کہ تو خدا کی حضوری میں آ کے کہا کرے گی، آئے میرے باپ تیرا شکر ہو۔ تو یوں کہا کرے گا، اے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام مبارک ہو، تو نے مجھے یہ حق بخش دیا، یہ کیا کیا تو نے، یہ کیسے کر دیا کہ اب میں تیری طرف دیکھتی ہوں، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے سلوک خدا یسوع مسیح کا، وہ جسے کہا گیا گناہگاروں کا یار، وہ حقدار کرتا ہے، حقدار بناتا ہے۔ پھر دیکھو ایک اور سلوک کرتا ہے، یہ سب خدا کے کلام میں ہے۔ میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہے، 12ویں آیت ہے، اور جب آپ اس کو سنیں گے تو دیکھنا یہ آ جائیں گے حوالے، آپ ان کو لکھ لیجئے، خدا کرے یہ آپ کے دل پر لکھے جائیں، آپ کو یاد رہے کہ وہ میرا یار ہے، میرا مددگار ہے، جس کی وجہ سے میں گناہگار خدا کے پاس آ کے، جس کا لوگ نام لینے سے گھبراتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، یہوہ نہیں کہتے تھے، آدونائے کہتے تھے، میں اسے باپ کہہ سکتا ہوں، میں باپ کہہ سکتی ہوں، میرا ایک باپ ہے، میرے تو باپ نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا، مجھے تو ہر طرف سے دھتکارا گیا، جب میں پیدا ہوئی تھی تو افسوس ہوا تھا گھر میں، اور میں اس کو باپ کہہ سکتی ہوں، میں اسے باپ کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور بہت بڑا کام خدا کرتا ہے،
خدا کے بندے داؤد نے ایک طور پر شکر گزاری کی اور ایک پیشن گوئی کی ہے جو ہمیشہ کے لیے گناہگار کے دل پر لکھی رہنی چاہیے۔ وہ شکر کرتا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے، 103 زبور ہے یہ۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کہ وہ شخص جس کے لیے تباہی منہ پھاڑے کھڑی ہے، تباہی، بربادی، موت، جہنم، آگ انتظار کر رہی ہے، دیکھا اس کے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تباہی انتظار کر رہی ہے کہ اسے میں کھا لوں، میں اسے اور اس کے خاندان کو برباد کر دوں۔ تباہی، گناہ کا نتیجہ۔ یہ دیکھو سلوک، وہ اس کے پاس آ گیا تو کیا کرتا ہے؟ ساری بدکاریوں کو کیا کرتا ہے؟ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ نہ میری بیٹی اپنے گناہ مجھے دے دے، نہ بیٹا تیرے گناہ میں لینے آیا ہوں، لا اپنے گناہ مان مجھے دے دے، لا میں تیرے سر پر تاج رکھ دوں، شفقت کا، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا تاج۔ وہ تاجدار کرتا ہے، حقدار بنا دیتا ہے، تاجدار بنا دیتا ہے۔ اور وہ تاج صرف خدا کو دکھائی دیتا ہے جو تاج رکھتا ہے، اور اسے دکھائی دیتا ہے جو تباہ کرنے کے لیے منتظر تھا، جو برباد کرنا مانگتا ہے، جو شیطان ہماری جان کا دشمن، اس کو دکھائی دیتا ہے، لوگوں کو نہیں دکھائی دے گا۔ وہ بیچارہ گناہگار جب خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے نکلتا ہے، وہ بہن جو جا رہی ہوتی، کسی کو تاج نہیں دکھائی دیتا، وہ شیطان کو دکھائی دیتا، وہ نزدیک نہیں آئے گا۔ اب خدا کو نظر آتا ہے یہ میری ہے، یہ میرا ہے، شیطان کو دکھائی دیتا یہ خداوند کی ہے، یہ خداوند کا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر وہ دیکھو کیسی پیاری بات بتائی گئی ہے۔ وہ جو تاجدار ہیں اور وہ جو حقدار ہیں، دیکھو ان کی فتح دیکھو۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، رومیوں کا خط ہے، اس کا 16 باب اور 20ویں آیت ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ خوف کھاتا ہے شیطان اس سے جس کے سر پر خداوند یسوع مسیح نے تاج رکھ دیا ہے۔ وہ جو گناہگار کا یار ہے اسے تاجدار کرتا ہے، پھر شیطان کی مجال نہیں ہے کہ اس نے شیطان کا سر کچلا ہے، اور جن کی تاج پوشی وہ کر دیتا ہے ان کے پیر تلے شیطان کی ساری قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں، کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ فتح ہے ان کی، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا انہیں۔ دیکھا کیا سلوک کرتا ہے خدا؟ آپ کو حقدار بنائے گا۔ کوئی حق نہیں ہے گناہگار کا خدا کے نزدیک آنے کا، راست باز اسے نزدیک نہیں آنے دیں گے۔ وہ جو چوکیدار بنے ہوئے ہیں، زبردستی خام خواہ چوکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ آنے نہیں دیتے لوگوں کو خدا ان کے پاس۔ تو بدکار ہے، تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، ہم کو معلوم ہے تو بدنام ہے، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کہتا جینے کا حق نہیں ہے، آ میرے پاس۔ دیکھا آپ نے کیا سلوک کرتا خدا؟ حقدار، تاجدار۔ ایک اور چیز دیکھو خدا کے کلام میں، وہ مالدار بناتا اپنے لوگوں کو، ہر طور سے مالدار کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی عجیب باتیں کہتے ہیں، کیا ان کا ذکر کرنا، کیا کرنا ان کا ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے جو باتیں کہی جاتی ہیں، تو اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ خدا کا ذکر ہونا چاہیے، خدا کی شفقت اور مہربانیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ دیکھو
خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جا رہے تھے عبادت خانے میں، تو لوگ لاتے تھے ایک آدمی کو جنم کا لنگڑا، اسے لے جا کے بٹھا دیتے تھے وہاں دروازے کے پاس. اندر تو جا نہیں سکتا تھا وہ، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ گناہگار، اس پر لعنت ہے خدا کی، اسے اندر نہیں آنا چاہیے. وہ بیچارہ باہر ہی بیٹھا رہتا تھا. روحانی برکت تو کو اسے کیا ملنی تھی، پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا. کوئی دے دیتا تھا، نہیں بھی دیتا تھا. پطرس اور یوحنا کو اس نے دیکھا جاتے تو کہا، مانگا ان سے. تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں وہ، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو وہ کہتا ہوگا، بھائی پھر میرا وقت کائے کو خراب کر رہے ہو، نہیں ہے تو جاؤ، مجھے چھوڑو. لیکن اس نے اگلی بات نہیں سنی تھی. جو کچھ ہے وہ تمہیں دیے دیتا ہوں، جو کچھ ہے وہ تجھے دیے. کیا ہے؟ کہتا خداوند یسوع مسیح کے نام سے اٹھ کھڑا ہو، اب مت بھیکا مانگ، بھیک مت مانگ کرنا. خدا تجھے وہ چیز دے رہا جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی. ایسے ایسے دولت مند جا رہے ہیں اندر عبادت کرنے، پیسہ تو دے نہیں سکتے تجھے، یہ دولت جو تجھے دی جا رہی یہ کہاں سے دے دیں گے، تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ ان کو ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کے کہتے ہیں، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. مبارک ہیں وہ جو اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہوں گے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. تم نہیں جانتے، تم وہ چیزیں مانگتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہے نہیں، اور مل گئی تو تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور دولت لے لو، کیا کرو گے اور دولت کا؟ لے کے کہاں جاؤ گے؟ رکھو گے کہاں؟ کافی نہیں ہوتی کبھی. خدا سے دور ہو جاؤ گے، زر پرست ہو جاؤ گے، زن پرست ہو جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اس کو معلوم ہے کیا ضرورت ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں خدا یسوع مسیح پر، وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کو کیا چاہیے، میرے بیٹے کو کیا چاہیے. جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا. مالدار کرتا ہے، کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا. خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے زبور 84:11-12 میں، خداوند آفتاب ہے، تم تاریکی میں نہیں رہو گے. خداوند سپر ہے، محفوظ رہو گے. اور لکھا کہ وہ اپنے بندوں کو کسی چیز سے، کسی نعمت سے محروم نہیں رہنے دے گا. اسی لیے تو کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور اس کی کسی نعمت کو، ارے وہ نعمتیں بخشتا ہے، وہ حقدار بناتا ہے، وہ تاجدار بناتا ہے، وہ مالدار بناتا ہے. ایک اور بہت بڑا کام کرتا ہے جہاں سے انسانیت نظر آنی شروع ہوتی ہے. انسان کی انسانیت یہاں سے نظر آتی ہے کہ وہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے. مرزا غالب نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سب انسان نہیں ہے، لگتے تو ہے نا بھائی، سب جیسے لگتے ہیں. جانور گدھے کی طرح تو کوئی دکھائی دیتا، مرغی کی طرح نہیں دکھائی دیتا، دکھائی تو دیتا آدمیوں کی طرح، لیکن انسان ہے کہ نہیں ہے. انسانیت یہاں سے شروع ہوتی جب خدا یسوع مسیح اس کی زندگی میں ایک معجزہ کر دیتا ہے کہ اسے دوسروں کا ذمہ دار بنا دیتا ہے. ورنہ آدمی اپنے لیے جیتا ہے. جس دن وہ اپنی خودی کا انکار کرتا ہے اور اس کی خود پرستی جو ہے وہ برباد ہو جاتی، اسی دن سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی. انسانیت جینے لگتی اس کے اندر اسی وقت جب یہ چیز اس کے اندر سے مر جائے کہ میں میرا میرا میرا. وہ اسے ذمہ دار بنا دیتا ہے دوسروں کے لیے. تو کہتا تو میرا ذمہ دار ہو گیا ہے. تب خدا ہم کہتا تو ان کا ذمہ دار ہے جن کا ذمہ لانے والا کوئی نہیں ہے، جن کے پاس جانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار ہے. میرا بیٹے جا ان کے پاس، وہ دیکھ بھوکے ہیں، جا ان کے پاس. وہ دیکھ بیوہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
جا تو اس کے پاس اپنی بیوی کو بھیج دے وہاں. دیکھ اس کا بچہ یتیم اسکول بھی نہیں جا سکتا، تم ان کے ذمہ دار ہو. کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو یہ کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے آئے، میں قید میں تھا، بھلا کون جاتا قیدی کو دیکھنے، تم آئے، میں وہاں تھا. کیا بتا رہا وہ کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میں ان کا یار ہوں، اور جسے میں نے تاجدار کیا ہے، جسے میں نے حقدار کیا ہے، جسے میں نے مالدار کیا، وہ ذمہ دار ہے. تم اپنے لیے نہیں جیو گے، اب تم ان کے لیے جیو گے جن کی جان کے دشمن بے شمار ہیں، جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ کو آواز دے رہا خدا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے اور سننے والے بھائی بہنوں، خداوند کے پیارو، جہاں بھی آپ ہیں، معلوم نہیں کہاں سنیں گے، کون سن رہا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک قسم کا تعلق پیدا ہو گیا ہے. میں آپ کو جو بھی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں. ایک رشتہ ہے آپ کے ساتھ. میری فریاد یہ ہے خدا کے حضور کہ آپ جو سن رہے ہیں آپ کو سنائی دے، کچھ ایسی بات سنائی دے جو صرف آپ کا دل جانے گا، اور آپ کہیں گے آج خدا نے میرے دل سے بات کی ہے. بات یہ خدا کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی میرے پیار کو قبول کر، دیکھ میں تجھے کتنی بڑی برکت دینا چاہتا ہوں. میرے بیٹے تو نہ سن، کسی کی نہ سن. سب حکایت کرتے ہیں گناہ گار کی، گناہ گار کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. گناہ جب تک چھپے رہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ظاہر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں کرتا. سلام کرنے کے والے جو سلام کرتے تھے، جس آدمی کو لوگ دیکھ کے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اس کا سلام لینا بند کر دیتے. کہتے تو مت ڈر، میرے پاس آ. کیا حال ہے میری بیٹی، کیا حال ہے میرے بیٹے؟ سن، خدا کی محبت تجھے آوازیں دے رہی ہے. دیکھ تو تیرے ساتھ خدا کیا سلوک کرنا چاہتا ہے. تیرے سارے حق چھن گئے ہیں. گناہ گار کا کوئی حق نہیں ہوتا، جینے کا حق نہیں ہوتا اس کو، وہ حقدار بناتا ہے. خدا کے پاس آنے کا حق، خدا کو باپ کہنے کا حق، خدا کی محبت کو قبول کرنے کا حق، اسے تاجدار کرتا ہے، حقدار بناتا ہے، تاجدار بناتا ہے، ہر اعتبار سے مالدار بناتا ہے، اور دوسروں کے لیے ذمہ دار بنا دیتا ہے. کتنا پیارا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے جینا شروع کر دیں. خدا ہم کو استعمال کرے کسی اور کے لیے، ہمیں دوسروں کا ذمہ دار مقرر کر دے اور ہماری ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لے. تو فکر مت کر، اپنی فکر مت کر، تیری ساری ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں. تو جا ان کے پاس جن کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، اور جو اس لیے میرے پاس نہیں آتے ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تو گناہ گار ہے. جا تو لے لو خدا کی محبت، قبول کر لو، آ جاؤ یسوع مسیح کے پاس، پھر دیکھو وہ کیا کچھ کرے گا آپ کے لیے. میں تو کچھ بھی نہیں بتا سکا آپ کو، تو خود آپ کو بتائے گا. اور پھر جب آپ دوسروں کو بتائیں گے ان کو یقین نہیں آئے گا لیکن آپ کہو گے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، سب سے بڑی میں ہوں. یہ کہیں گے آپ، وقت کو جانے نہ دینا.